بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانگ درا میں حصہ غزلیات اول کی غزل نمبر 7 ہے۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ اب یہاں حضرت اقبال بڑی باریک سی بات فرما رہے ہیں کہ یہ جو ظاہری آنکھ ہے یہ خالق کو نہیں پہچان سکتی۔ خالق کو پہچاننے کے لیے ٹھیک ہے اس کی نشانیاں ظاہری طور پہ انہی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں، لیکن جب وہ کنیکٹ ہوں گی، جب وہ پہنچیں گی اندر، تو دل کی آنکھیں چاہیے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اپنے رب کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے، اس سے محبت اور تعلق میں آگے بڑھنے کے لیے، اس کو اپنا عشق حقیقی کا منبع و مرکز ماننے کے لیے ہمیں دل کی آنکھیں ضروری ہیں۔ تو ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے رب کی محبت کو، اس کے تعلق کو، تو وہ آپ کو شاید بڑی مشکل سے مل پائے۔ یعنی کہ عقلی بنیادوں پہ رب ڈھونڈنا ایک مشکل کام ہے، عشق کی بنیادوں پہ آپ کو اپنا رب ملے گا۔ ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، منصور کو ہوا لب گویا پیام موت۔ منصور کو ہوا لب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ یہ حضرت منصور حلاج کی بات ہو رہی ہے۔ منصور حلاج وہ تھے کہ جو اپنے رب کے عشق میں مجذوبیت کے اس عالم پہ پہنچ گئے تھے کہ منصور حلاج نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس پوری کائنات میں ہر چیز کا بنانے والا میرا رب ہے۔ جب پوری کائنات میں ہر چیز کو بنانے والا میرا رب ہے تو مجھے ہر چیز میں میرا رب نظر آتا ہے۔ ہر چیز کا بنانے والا میرا رب ہے، مجھے بنانے والا بھی میرا رب ہے، تو مجھے اپنی ذات کے اندر بھی رب نظر آتا ہے۔ تو وہ عشق کے اس لیول پہ پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے انا الحق کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ انا الحق کا مطلب کہ اب اس کو آپ نے عشقیہ انداز میں لینا ہے۔ انا الحق کا مطلب کہ میں ہی رب ہوں، کیونکہ میرے رب نے مجھے بنایا، میرے اندر وہ نظر آتا ہے، تو میں وہ تو چھپا ہوا ہے، تو اس کا ظاہر کیا ہے، وہ تو میں ہوں۔ تو اس بنیاد پہ منصور حلاج کو صلیب پہ لٹکایا گیا، ان کو سزا دی گئی۔ منصور کو ہوا لب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ تو منصور نے تو ایک ہی دفعہ لب کھولے تھے، ایک دفعہ اس نے بتایا تھا کہ اللہ کے عشق کی حقیقت کیا ہے، ایک دفعہ اس نے لوگوں پہ ظاہر کیا تھا کہ میرے رب کی محبت کیا ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ محبت ظاہر کرنے کے پاداش میں اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی جان چلی گئی۔ اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ تو اب اس سچویشن میں، اس سینیریو میں، جب آپ سے محبت کرنے والا آپ سے چھپ چھپ کے ہی محبت کرتا رہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، محبت موجود ہے لیکن اس کو لوگوں کے سامنے دعویٰ نہیں کرنا، کیونکہ لوگوں کے سامنے دعویٰ کریں گے لوگ جینے نہیں دیں گے، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لوگ کبھی بھی اس کو مانیں گے نہیں۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، اگر اپنے رب کو دیکھنا ہے تو آنکھیں بند کر کے دیکھو، وہی اوپر والی بات کہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ جو ظاہری معنوں میں جس کو دیکھنا کہتے ہیں، اس دیکھنے سے رب نظر نہیں آئے گا، ایکچولی دل کی آنکھوں سے رب نظر آئے گا۔ وہی اسی معنی کے اندر ہے جس معنی میں پہلا شعر ہے، میں انتہائے عشق ہوں تو انتہائے حسن، دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی، دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کا بندہ، اپنے رب کی محبت میں، رب کے عشق میں اتنا ڈیپلی انڈلج ہو چکا ہوں کہ اب اس سے آگے کچھ بھی نہیں جا سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس سے آگے میرے عشق سے زیادہ کسی کا عشق نہیں پہنچا۔ تو انتہائے حسن، اور آپ کیا ہیں، آپ اس کائنات کا حسن کی انتہا ہیں۔ تو یہ دو انتہائیں آمنے سامنے ہیں۔
देखे मुझे कि तुझको तमाशा करे कोई। लोग तो सिर्फ और सिर्फ इस बशरी पैकर को, इस हज़रत इंसान को देखते रहते हैं। इस हज़रत इंसान में मौजूद अक़ल, फ़हम, शऊर, दिल, जज्बात, ये सारी की सारी चीज़ें लोगों को बताती हैं कि इसका बनाने वाला रब मौजूद है। जब बनाने वाला रब मौजूद है तो इसका मतलब है कि उन्हें मेरी वजह से रब नज़र आता है, मेरी वजह से रब समझ में आता है। तो उनकी सारी की सारी तवज्जो कहाँ पे है? इस हज़रत इंसान के ऊपर है। जब हज़रत इंसान के ऊपर सारी की सारी तवज्जो है तो वो आपकी दीद की तमन्ना फिर कैसे करेंगे? जब उन्हें इसी शक्ल के अंदर, हज़रत इंसान की शक्ल के अंदर या तेरी बनाई हुई बाकी चीज़ों के अंदर रब नज़र आ रहा है, तो उसे क्या ज़रूरत होगी कि आपको देखने की ख्वाहिश करे। उज़्र आफरीने जुर्म मोहब्बत हैं हुस्न दोस्त। महशर में उज़्र ताज़ा न पैदा करे कोई। मेरे रब का हुस्न इतना अज़मत वाला, इतना जलाल वाला, इतना खूबसूरत कि मैं अगर होश व हवास खो चुका हूँ उसकी मोहब्बत में, मैं अगर अपने सेंसेस में नहीं हूँ उसकी मोहब्बत में, तो देखें तो सही कि उसका हुस्न कैसा है। पहले देखो तो सही उसका हुस्न कैसा है, फिर हम पे तनकीद कीजिए। हमारे पास तो प्रॉपर रीजनिंग है इस पागल होने की, हमारे पास प्रॉपर रीजनिंग है इस सेंसेस को खो देने की, इस जुर्म को करने की हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड्स मौजूद हैं। जब आपके सामने ग्राउंड्स मौजूद हैं तो फिर आपको एतराज़ नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास उज़्र मौजूद है किसका? मोहब्बत करने का। वो क्या है? मेरे रब का हुस्न है वो। यानी कि इस कायनात का सारा हुस्न कहाँ से निकला? रब से निकला। तो रब इन सारी अजमतों का, इन सारे हसीनों का, इस सारी रानाई का बनाने वाला वो खुद कितना हसीन होगा। महशर में उज़्र ताज़ा न पैदा करे कोई। क़यामत में क्या होना है? रब को मिलना है। हश्र वाले दिन क्या होना है? रब से मुलाकात करनी है। तो रब से जब मुलाकात करनी है तो उसकी वजह क्या है? वो बहुत खूबसूरत है, उसको देखने की तड़प है दिल के अंदर। जब मेरे दिल के अंदर उसको देखने की तड़प है तो मैं तो हश्र का इंतज़ार इसी वजह से कर रहा हूँ कि वो सामने आ जाएगा। हश्र का इंतज़ार है ही इस वजह से कि उसने सामने आना है। तो मेरी वाइज़ीन से, मेरी बाकी लोगों से गुजारिश है कि आप अजीब अजीब उज़र पैदा कर रहे हैं कि वहाँ पे हिसाब लिया जाएगा, वहाँ पे सज़ा दी जाएगी, वहाँ पे ऐसे हो जाएगा, वहाँ पे वैसे हो जाएगा। एक्चुअली तो उस दिन अजीम दिन होगा, ऐसा दिन कि जिस दिन मैं अपने रब के हुस्न का दीदार कर सकूँगा। महशर में उज़्र ताज़ा न पैदा करे कोई। तो महशर में बाकी सारी की सारी बातें जो हैं, अगर आप क्रिएट करेंगे रीजनिंग, तो वो सारी की सारी मैं ये समझता हूँ कि वो उज़्र ताज़ा की तरह होंगी कि आपने नई चीज़ इन्वेंट कर ली है। हश्र में जाने की एक ही वजह है कि मेरे रब का दीदार होगा। छुपती नहीं है ये निगाह शौक़ हम नशीं, फिर और किस तरह उन्हें देखा करे कोई। जब अल्लाह की मोहब्बत जुड़ लग जाती है, जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाती है, जब उसका इश्क जुड़ जाता है, तो फिर आप छुप नहीं सकते। उसका रंग जब चढ़ जाता है, उसका सिबगा जब इंसान के ऊपर आ जाता है, तो फिर ये छुप नहीं सकता। आप जितना मर्जी छुपाएं, छुप नहीं सकता। ये लोगों के सामने ज़रूर बर ज़रूर आएगा। फिर और किस तरह उन्हें देखा करे कोई। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं ऊपर वाले शेर से कि मंसूर ने क्या किया? मंसूर ने जब ज़ाहिर किया तो मंसूर को तो सज़ा होगी, मंसूर तो जान से चले गए। जब मंसूर जान से चले गए तो इसका मतलब है कि बाकी मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत छुपानी है। अब जब बाकी मोहब्बत करने वाले मोहब्बत छुपाएंगे तो अल्लाह की मोहब्बत की तो नेचर ऐसी है जो छुपती नहीं है। अब जब छुपती नहीं है तो देखना भी ज़रूरी है, रब की तलब भी ज़रूरी है, रब की मोहब्बत ज़रूरी भी है। तो अब अजीब मखमसे में हूँ, छुपती नहीं है ये निगाह शौक़ हम नशीं, फिर और किस तरह उन्हें देखा करे कोई। तो फिर
اپنے رب کے ساتھ میں تعلق کس طرح سے رکھوں؟ جب میرے رب کے ساتھ تعلق ہوگا وہ تو لوگوں کو نظر آنا ہی آنا ہے. جب لوگوں کو نظر آنا ہے تو پھر خدا نخواستہ مجھے سزا بھی اس کی ملنی ہی ملنی ہے. اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی. سبحان اللہ. جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تھی، اور وہاں پہ اللہ کی تجلی نظر آئی. تجلی جب نظر آئی تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے تو اللہ نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے. اور ذکر یہ آتا ہے کہ واقعی کبھی بھی نہیں دیکھ سکے تھے، صرف اور صرف گفتگو فرما سکے تھے، گفتگو اپنے خالق کے ساتھ کر سکے تھے، وہ صرف اور صرف تجلی دیکھ سکے تھے. تو حضرت اقبال کہہ رہے ہیں اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم. تو یہ حضرت اقبال کا ہی خاصہ ہے، وہی ایسی بات کر سکتے ہیں. ہم تو کرنے لگیں تو زبان ساتھ نہیں دیتی. تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اگر رب کے دیدار کی تاب نہیں تھی تو تقاضا کرنے کی کیا ضرورت تھی. اگر ایسی کیپیسٹی موجود نہیں تھی تو رب کو دیکھنے کی پھر تمنا کرنے کی کیا ضرورت تھی. جب مبینہ طور پہ خدا نخواستہ سینسز میں نہیں رہنا تھا تو پھر ان کے دیدار کا تقاضا کیوں کیا تھا. پھر اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت و دید کی تو تقاضا کرے کوئی. وہاں پہ آپ اللہ سے ضد کر رہے تھے کہ میں نے ضرور بر ضرور آپ کو دیکھنا ہے، لیکن جب تجلی دکھائی تو آپ دیکھ نہیں پائے تھے. نظارے کو یہ جنبش مژگاں بھی بار ہے. سبحان اللہ. نظارے کو یہ جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی. نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی. خالق کو دیکھنے کے لیے، خالق کے ساتھ تعلق کے لیے ایسی آنکھ چاہیے جو پلک نہ جھپکے. مطلب کیا کہ ایسا دل چاہیے جو ہر لمحہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، اس کا کوئی بھی دم غافل نہ رہے، کوئی بھی دم کافر نہ رہے، ایک ایک لمحہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے. یعنی کہ ایک دفعہ شعر دوبارہ دیکھیے. نظارے کو یہ جنبش مژگاں بھی بار ہے. نظارے سے مراد جس کو دیکھا جا رہا ہے، خالق کی بات ہو رہی ہے، رب کی بات ہو رہی ہے. تو اگر رب کے ساتھ لو لگائی ہے، رب کے ساتھ تعلق بنایا ہے، رب کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، تو وہ تعلق بغیر ایک لمحے کے بھی ڈسکنیکشن کے ہونا چاہیے. اس کی طرف اشارہ ہے. اور ظاہری معنی میں سمپلی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ آنکھ جھپکنا جو ہے وہ نہیں جھپکنا چاہیے. کہ آپ کو کس طریقے سے دیکھنا ہے؟ نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی. جیسے کہ ڈیفوڈل جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے نظارے کو، جیسے کہ ڈیفوڈل آسمان کو تکتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی آنکھ نہیں جھپکتا، وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا. حضرت اقبال اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سیریمونیل رہیں، چند ایک فیسٹیوٹیز پرفارم کر کے اپنے رب کو یاد کر لیں اور اس کے بعد اسے بھول جائیں. کھل جائیں کیا مزے ہیں تمنائے شوق میں، دو چار دن جو میری تمنا کرے کوئی. حضرت اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو جس طرح میری تمنا ہے نا اپنے رب کو دیکھنے کی، جس طرح میری تمنا ہے اپنے رب سے محبت کی، ویسی ذرا آپ تمنا کر کے تو دیکھیں کیا ہوگا. کھل جائیں کیا مزے ہیں تمنائے شوق میں. آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پروسیس کے اندر کیا مزہ ہے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں کیا لذت ہے. آپ کے اوپر یہ راز کھول دیا جائے گا. ابھی تو آپ میرے اوپر تنقید کرتے ہیں، ابھی تو آپ مجھے برا بھلا کہتے ہیں کہ حضرت اقبال خالص رب کی محبت کی طرف لے کے جا رہا ہے، رب کے دیدار کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ کے اوپر کیسے کھل سکتے ہیں کہ آپ بھی وہی تمنا کرنا شروع کر دیں جو میں کر رہا ہوں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.